بچپن ایک سنہری دور۔ بچپن انسانی زندگی کا سنہری زمانہ ہوتا ہے اور اس سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ انسان جس جگہ رہتا ہے، دوست بناتا ہے اور وقت گزارتا ہے، اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اس کارگاہ حیات کا دستور ہے کہ ہم ملتے ہیں بچھڑنے کے لیے اور بچھڑتے ہیں ملنے کے لیے۔ جس طرح پھول کھلتے ہیں بکھرنے کے لیے اور انسان دنیا میں آتے ہیں جانے کے لیے، پیچھے فقط یادیں رہ جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے جو اب تک جاری رہے گا۔ دنیا کا یہ دستور بھی عجیب ہے کہ وہ بچپن کے دوست، وہ ساتھی اور وہ غم گسار جن کی خوشیوں اور غموں کا انسان ساتھی ہوتا ہے، اچانک بچھڑ جاتے ہیں۔ بقول شاعر، یاد بخیر عہد گزشتہ کی محبتیں، ایک دور تھا جب کہ میرے ساتھ تم بھی تھے، ایک خواب ہو چلی ہے راہ رسم دوستی، ایک وہم سا ہے اب کہ میرے ساتھ تم بھی تھے۔ بچپن کا زمانہ زندگی کا وہ خوبصورت ترین دور ہے کہ اس پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ یہ دور صحیح معنوں میں بے فکری، اطمینان اور آرام کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ زمانہ تفکرات، معاشی ذمہ داریوں سے پاک ہوتا ہے۔ سورج مشرق سے چڑھے یا مغرب سے، والدین مالی تنگ دستی کا شکار ہوں یا عیش و عشرت پر مبنی زندگی گزار رہے ہوں، بچے کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھتا، اپنی مرضی سے بیٹھتا، اپنی مرضی سے کھیلتا اور اپنی مرضی سے سوتا ہے۔ جو جی میں آیا اس نے مانگ لیا، جو جی میں آیا اسے کھا لیا۔ اس کی صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کھیلتی رہتی ہے۔ اس کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو صرف اتنی کہ صبح اٹھے، ناشتہ کرے، اپنے مطالبے منوائے اور اسکول چل دے۔ وہاں جا کر ایک مقررہ پروگرام کے تحت پڑھنا پڑتا ہے۔ ہر پیریڈ کے لیے ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے مطابق اساتذہ اکرام آ کر پڑھاتے ہیں۔ بچے کی ذمہ داری صرف توجہ دینا ہوتی ہے، تفریح میں تھوڑا بہت کھا پی کر تازہ دم ہوتا ہے، کچھ گپیں ہانگتا ہے اور پھر جماعت میں چلا جاتا ہے۔ بچپن کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہوتا ہے۔ جب بچہ مرحلہ وار تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک جماعت سے اگلی جماعت میں آنے پر اس کا دل بلیوں اچھلتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر فخر کرتا ہے اور بلندیوں کی طرف لپکنے کی ترنگ میں سرشار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے دل میں مسرت و انبساط کے جذبات چٹخیاں لیتے ہیں اور خود فرازی کی خواہش جنم لیتی ہیں۔ تعلیمی طور پر آگے بڑھنے سے اس کی نظر میں رفعت اور خیالوں میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اسکول سے چھٹی کے بعد وہ آزاد ہوتا ہے، خوشی خوشی گھر لوٹتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، اگر گرمی کا موسم ہو تو سو جاتا ہے۔ بعد ازاں جوں ہی شام ہوتی ہے وہ کھیل کے میدان میں کھیلنے چلا جاتا ہے۔ وہاں کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے تو کوئی فٹ بال کا شوقین فٹ بال کھیلتا ہے۔ جو ہاکی میں دلچسپی رکھتا ہے ہاکی کھیلتا ہے، غرض شام تک خوب تفریح کرتا ہے۔ اس سے وہ اپنی صحت کو قائم رکھنے کا انتظام بھی کرتا ہے اور سارے دن کا دماغی بوجھ بھی ہلکا کرتا ہے۔ یوں اسے دوسروں سے تبادلہ خیال اور ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے اور شام کو اپنے گھر کا رخ کرتا ہے۔ لہٰذا فطری طور پر وہ زندگی سے خوب لطف اٹھاتا ہے۔ کسی شاعر نے بچپن کی کیا خوب تصویر کشی کی ہے کہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرا بچپن کسی مول لا دے کوئی۔
زندگی کس قدر مختصر ہے اس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے زندگی کی حقیقتوں کا گہری نظر سے مشاہدہ کیا ہو۔ شاعر نے ان خوبصورت اشعار میں گزری ہوئی یادوں اور بھولی ہوئی باتوں کی جملہ کیفیات کا بہت دلکش انداز میں احاطہ کیا ہے۔ اس بات سے کون واقف نہیں کہ زندگی خوشی اور غم کے گرد گھومتی رہتی ہے، یعنی جس طرح زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور کبھی دن اور کبھی رات، یہی کیفیت زندگی کی ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم۔ کچھ لوگوں کے لیے زندگی میں غم زیادہ، خوشی کم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور کچھ غمگین زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم جدید دور کے تناظر میں خوشی اور غم کا فلسفہ بنائیں تو اس کی بنیادی معاشی صورتحال پر قائم ہوتی ہے، اور اس حقیقت سے انکار ممکن ہے کہ اس دنیا میں بالعموم اور ہمارے معاشرے میں بالخصوص عشرت کامیاب اور اسرت عام ہے۔ بقول شاعر، جو گراں تھے سینہ خاک پر وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر، جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے مٹا دیا۔ دراصل وہ انسان جسے غم نے نڈھال کر رکھا ہو اس کی یادیں بھی تلخ ہو گئیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فراغت و عشرت عطا کی ہو اس کی یادیں یقیناً خوشگوار ہوں گی۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو تنہائی کے انہی لمحوں میں انسان اپنے حال کو بھلا دیتا ہے اور ماضی میں گم ہو جاتا ہے، اور بعد اوقات اس کی نیند تک اڑ جاتی ہے، وہ رات بھر تاروں کو گننے میں گزار دیتا ہے۔ تنہائی کے ان لمحوں میں گزری ہوئی دلچسپیاں اور پیار کے گزرے ہوئے دن زندگی کی تاریخ راتوں میں شمع بن کر چمکتے اور دل صد چاک پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بیتتی ہوئی دلچسپیاں اور دل خراش افکار کے نہ ختم ہونے والے خزانے ایسے ہیں کہ ان میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن کمی شاید کبھی نہ ہو۔ یہ ہمیشہ سلے رواں کی طرح انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں۔ انسانی زندگی غم جانا اور غم دوراں کے گرد گھومتی ہے۔ انسان زندگی میں کیا کچھ نہیں کرتا، وہ حوادث کی گود میں آنکھ کھولتا ہے، مصائب و آلام کے دامن میں پرورش پاتا ہے، بیابانوں میں آبلے لے لے کر چلتا ہے اور ریگزاروں میں باغبانی کی بنیاد رکھتا ہے۔ زمانے کا غم اس کی زندگی پر بسا اوقات اس بری طرح سے چھا جاتا ہے کہ اسے سوائے تاریخ کے اور کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی غم دوراں ہوتا ہے تو کبھی غم جانا، کبھی ایک بھاری تو کبھی دوسرا حاوی، اور بسا اوقات غم زندگی غم جانا کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور کبھی غم کی کیفیتیں اور مسرت کی کیفیتیں گھل مل جاتی ہیں اور انسان کے لیے تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔ بقول شاعر، باقی ہیں صرف یاد کے دھندلے سے کچھ نقوش، بچپن تو میرا وقت کے میلے میں کھو گیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان اپنی تنہائیوں کو اپنے ماضی کی یادوں سے بہلاتا ہے۔ وہ یادیں تلخ بھی ہوتی ہیں اور شیریں بھی۔ انسان ان یادوں کو یادگار سمجھتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کہ وہ زندگی کی عزیز متاع ہوتی ہیں، اور یہ یادیں کبھی حیات کو اجیرن بنا دیتی ہیں اور کبھی پرمسرت۔ چنانچہ انسان جب اس دنیا میں وارد ہوتا ہے تو بچپن کی غوغاں، ماں باپ کی بے پاں شفقت اور بے نیازی کا ایک ایسا دور ہوتا ہے جس سے زیادہ سنہری زمانہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ بقول شاعر، کون کہتا ہے وقت دہراتا ہے اپنے آپ کو، گر یہ سچ ہے تو میرا بچپن تو لٹائے کوئی۔ انسان کے دل میں بچپن کے حوالے سے کیسے کیسے ارمان پلتے ہیں، لیکن بچپن کوئی سدا بہار چیز نہیں ہے۔ یہ دور جلد گزر جاتا ہے، پھر طلب علمی کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ یہ زمانہ بھی بے فکری کا دور ہوتا ہے۔ انسان اس زمانے میں زندگی کے تانے بانے بنتا ہے، آرزوؤں کے خاکے تیار کرتا ہے اور تمناؤں کے تاج محل تعمیر کرتا ہے، مگر وقت کی گردش اکثر آرزوؤں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ غم انسان کی زندگی پر مسلط ہو جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جب انسان
ख्वाबों से निकलता है और हकीकत की दुनिया में आता है और उसे ज़िंदगी का सच्चा शऊर नसीब होता है। जब इंसान ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आता है तो गोया वो अमली मैदान में कदम रख देता है, एक ज़िम्मेदार शहरी के रूप में ढल जाता है। कल वो खुद बच्चा था, आज उसके अपने बच्चे ज़िंदगी की तारीख़ दोहरा रहे होते हैं। वो तलाश माश में ठोकरें खाता है कि उसके चश्मो चराग आला तालीम हासिल कर सकें और उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। ये एक अटल हकीकत है कि एक वक्त सदा एक जगह नहीं रुकता, ये आगे बढ़ता है और इंसानी ज़िंदगी भी आगे बढ़ती है। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ सफ़र। देखते ही देखते इंसान के सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये झुर्रियाँ कारवाने उम्र का पता देती हैं। बुढ़ापा ज़िंदगी की दहलीज पर कदम रख देता है। शबाब जब जाता है तो अपने पीछे यादों की एक दुनिया छोड़ जाता है। इंसान अपनी यादों से अपने बुढ़ापे की तलखियों को बहलाता है और उम्र रफ्ता को आवाज़ देने की नाकाम कोशिश करता है। बकौल शायर, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। इसके बाद एक ऐसी मंजिल आती है जिससे ग्रेज़ो फरार की कोई सूरत नहीं है और वो मौत का दरवाज़ा है जिससे गुज़रने के बाद एक अबदी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है और ज़िंदगी एक दौर के बाद दूसरे दौर में दाखिल हो जाती है। गोया इंसानी ज़िंदगी अश्कों से मामूर भी है और यादों से मुअत्तर भी। और जब इंसान तन्हा होता है तो माजी की यादें इंसान पर छा जाती हैं। ये माजी बाद औक़ात दिलकश होता है और बाद औक़ात रूह फ़रासा। इसकी कैफ़ियतें इंसान के दिलो निगाह पर छा जाती हैं। वो चंद लम्हों के लिए बेनियाज हो जाता है, वो भी माजी में खो जाता है और कभी मुस्तकबिल की रंगीनियों में गुम हो जाता है और कभी कभी माजी के कुछ दिलकश लम्हे तुलानी होते होते अबदी हो जाते हैं। ये ज़िंदगी किस कदर अनोखी चीज़ है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। हम हर साल अपनी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाते हैं कि हमारी उम्र में 1 साल का इजाफ़ा हो गया है। हालांकि हकीकत यह है कि हमारी उम्र में 1 साल कमी वाक़या हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद हमने कभी गौर नहीं किया कि हमारी उम्र तो कम हो रही है और हम अबदी ज़िंदगी की तरफ गामज़न हैं। तो हमने इस आर्ज़ी ज़िंदगी में क्या कारनामाए सर अंजाम दिए हैं और दूसरों के लिए किस कदर खुशियाँ फराहम की हैं। लिहाजा बचपन ज़िंदगी का अहम तरीन ज़माना है। ये सुनहरी ज़माना इसलिए नहीं है कि इसमें कोई फ़िक्र व परेशानी नहीं होती, बल्कि असल बात यह है कि ये ज़माना ज़्यादा तफक्कुर का होता है। अगर इसमें सोच कर सही फ़ैसला किया जाए और इस पर अमल किया जाए तो ये सुनहरी ज़माना साबित हो सकता है, वरना ये वो ज़माना साबित होता है जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया कर देता है। ये ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा होता है। इससे पूरा फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी का प्रोग्राम मुरतब करके इस पर हिम्मत, जुरात और मुस्तकिल मिजाजी से गामज़न होना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में इंसान अपने लिए और मुल्क व कौम के लिए मुफीद साबित हो।